ماں جو تربیت دے گی بچہ وہ سیکھے گا۔ یاد کیجئے آپ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ، جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ جس کو ہم سنی یا بریلوی کے نام سے جانتے ہیں، وہ تو باقاعدہ ان کو اپنا پیر مانتا ہے۔ ان کو یہ بزرگی ایسے ہی نہیں ملی تھی، ایک ماں کی تربیت تھی۔ جب 12 سال کے ہوئے یہ عبد القادر جیلانی اور ایک قافلے کے ساتھ جب جا رہے تھے کہیں، تو ان کی ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کپڑے کے استر میں سل دی تھی اور چھپا دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ بیٹے تم جا تو رہے ہو قافلے والوں کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا حالات چاہے جتنے خراب ہو، حالات چاہے کتنے ناگفتہ بے ہو، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اور اس قافلے کو جب ڈاکوؤں نے لوٹا، اس قافلے پر جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورے کے پورے قافلے کو جب لوٹ لیا، تو اس بچے کے پاس بھی آئے، اس بچے کے پاس بھی آئے اور اس بچے سے ان ڈاکوؤں نے پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی ہے۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا وہ یہ میرے کپڑے کے استر میں سلی ہوئی ہیں۔ جب اس کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی نکلی۔ ان ڈاکوؤں نے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت اندر چھپی ہوئی تھی، ہم لوگ تو یہاں پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، اور تم نے بتا کیوں دیا؟ آسانی سے تم اس کو چھپا سکتے تھے۔ تو اس بچے نے جو جواب دیا میرے بھائیوں، وہ جواب یہ تھا کہ میری ماں نے مجھے چلتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹے حالات چاہے کتنے خراب ہوں لیکن کسی بھی حالت میں جھوٹ مت بولنا۔ تو میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، یہ میری ماں کی تعلیم ہے، یہ میرے ماں کی تربیت ہے۔ ان ڈاکوؤں پر اتنا زبردست اثر پڑا اس کا کہ انہوں نے لوٹا ہوا مال سب کو واپس کر دیا، اور اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لائے اور سردار کو بتایا۔ سردار نے بھی توبہ کی، ان ڈاکوؤں نے بھی توبہ کی، اور کہا کہ جب یہ بچہ اپنے ماں کی اتنی بات مانتا ہے، ہمیں اپنے رب کا کتنا کہنا ماننا چاہیے۔ ہماری تو پوری زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزر گئی۔ تو میرے بھائیوں، ماں کی یہ تربیت جو اپنے بچے کو دیتی ہے، وہ انہی مدرسوں سے ماں تیار ہوگی۔ ماں کو یہ تربیت کہاں سے ملے گی؟ وہ یہی دینی مدرسوں سے ملے گی۔ آپ اپنی بچیوں کو کچھ بھی پڑھا لیں، ایڈوکیٹ بنا لیں، ایم ایل اے بنا لیں، ایم پی بنا لیں، جج بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، لیکن جب تک آپ دینی تعلیم سے اپنی بچیوں کو مزین نہیں کریں گے، یہ آپ کی بیٹیاں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی ہیں۔ صحیح تربیت کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں جیسی ہونی چاہیے۔ اور دیکھ لیجئے آپ اس کے برعکس ایک دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے، بالکل اس کے الٹے۔ سلطان ڈاکو کا نام سنا ہے آپ؟ ہمارے علاقے کا تھا سلطان ڈاکو، اس کو تختے دار پہ لٹکایا گیا، پھانسی کی سزا ہوئی۔ جب اس کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آخری مرتبہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، پوچھا گیا تمہاری ماں آ گئی، ملاقات ہو گئی، اب کیا رہ گیا تمہارا؟ کچھ اور تمنا ہے؟ کوئی اور اچھا ہے؟ کوئی اور خواہش ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، وہ خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی دی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ماں کو اپنی آنکھوں سے پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا دیکھوں۔ حیران تھے پولیس والے، حیران تھا جلاد، آخر ایسا کیوں؟ اس نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے، اور پردے میں جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ سنیں، جو ہماری مائیں سن رہی ہیں وہ سنیں۔ اس سلطان ڈاکو نے جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جب میری عمر 5 سال 6 سال کی تھی اور میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ ایک انڈا لے آؤ، میں کرانہ کی دکان پہ گیا ایک انڈا خریدنے، دکاندار نے مجھے انڈا دیا، اس نے پیسے مانگے، میں نے کہا ابھی تو دیے ہیں تم کو پیسے۔ اس نے سوچا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں پیسہ بچا کر اور انڈا لے کر آ گیا۔
मैंने अपनी माँ को अंडा दिया और पैसा भी दिया। माँ ने कहा क्या हुआ बेटा? तो कहा कि मैंने दुकानदार को पागल बना दिया। मैंने कहा अभी तो दिया बेटा, अभी तो दिया है मैंने उनको पैसा। माँ ने कहा बेटा शाबाश, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये 1 रुपया शाम के खाने के काम आ जाएगा। फिर उसने ये आदत मेरी डाली और धीरे धीरे मैं चोरी करते करते डकैत बन गया और फिर इतना बड़ा डाकू बना कि मैं दिन दहाड़े लोगों को लूटने लगा और जो अपना माल नहीं देते थे मैं उनका मर्डर कर दिया करता था और कत्ल कर दिया करता था और बिल आखिर में पकड़ा गया और आज मुझे तख्तेदार पर लटकाया जा रहा है। मुझे डाकू बनाने में मेरी माँ का किरदार है। अगर पहली मर्तबा जब पैसा बचाकर मैं लाया था उसी वक्त अगर मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा होता और पैसा दुकानदार को वापस किया होता और कहा होता कि ये गलत है तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता और मुझे फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया जाता। तो इसको डाकू बनाने वाली भी माँ है। तो एक माँ का किरदार बड़ा अजीब होता है। इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रन। माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा अपनी माँ की गोद से जो तरबियत हासिल करता है वो तरबियत से ही मानों में तरबियत होती है। उस सहाबिया से सीखो जिसने अपने बच्चे को पेशाब करने के बाद पानी डाल दिया करती थी। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन पर वैसी रहम फरमा जैसे बचपन में इन लोगों ने मेरे ऊपर रहम फरमाया। ये बच्चे बड़े होंगे तो कहेंगे अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। वरना याद रखिए अगर तालीम और तरबियत से आपने अपनी औलाद को महरूम रखा तो ये औलाद मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर आकर तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं कर सकती है, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को दुनिया तो सिखा दी, दुनिया तो दे दी, लेकिन दीन से तुमने अपने बच्चों को दूर कर दिया। और तालीम और तरबियत ये सब मिलेगा तो इन्हीं दीनी मदरसों से मिलेगा। मेरी दुआ है इलाहुल आलमीन इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और दिन ब दिन इसको तरक्की की राह पर गामज़न करवा और इस इदारे से ऐसी तालिबात आलिमा बनकर निकले जो मुआशरे और समाज में फैली हुई भयानक बीमारियों को खत्म कर सकें, बेपर्दगी को खत्म कर सकें, अय्यारी और मक्कारी को खत्म कर सकें और औरतों में जो माहौल बिगड़ा हुआ है उन औरतों के माहौल में जाकर उन औरतों की इस्लाह कर सकें। ये बच्चियां ही कर सकती हैं। हम जैसे लोग तो आपकी इस्लाह कर सकते हैं, हमारी माँ बहनों को की इस्लाह उनके घर जाकर उनके इदारों में जाकर हम कब तक करेंगे। मेरे भाइयों ये काम बखूबी लड़कियां औरतें ही कर सकती हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी बहनों को दीनी तालीम से आरास्ता और रास्ता फरमाकर उनको मुआशरे में फैली हुई जो बिगाड़ जो बुराइयां हैं उनकी इस्लाह का जरिया बनाए और इस इदारे को अल्लाह दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। मेरे भाइयों आज मैं बड़े हसास एक मौजू पर कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं और वो मौजू बहुत हसास है। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की है उस आयत करीमा पर ही मैं चलूंगा। उस आयत करीमा के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। बहुत कुछ मिलेगा। हमारे मुआशरे में और हमारे समाज में ये बुराइयां आम हो चुकी हैं। जलसे इसीलिए होते हैं कि मुआशरे के अंदर किताब और सुन्नत की रोशनी में बताकर उन पर कदगन लगाई जाए, उन पर ब्रेक लगाया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। एक चीज पर गौर कीजिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़-ज़न्नि वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतमूहु। 3 चीजों पर मैं रोशनी डाल रहा हूं। पहली चीज, पहले तर्जमे पर गौर कीजिए। आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न,
بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ جو گمان تمہارے دل میں تمہارے ذہن میں آتے رہتے ہیں ان سے بچو. ان بعض گمان انسان کے لیے اس کو گناہگار بنا دیتے ہیں, گناہ تک پہنچا دیتے ہیں. بدگمانی سے بچنا چاہیے. مثلا آپ کے علاقے سے کوئی لڑکی دلکولا جا رہی ہے اور موبائل پر گفتگو کرتی ہوئی جا رہی ہے, بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کی ہے, جا رہی ہے, موبائل کان میں, بلوٹوتھ کان میں لگا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ اپنے بی ایف سے بات کر رہی ہے. یہ ذہن میں کیوں آیا؟ یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے. آپ کے ذہن میں یہ چیز کیوں آتی ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کے الٹا کیوں نہیں آتا ہے؟ نہیں, یہ لڑکی اپنے گاؤں سے نکلی, ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور یہ بیچاری اپنی ماں سے بات کر رہی ہو, یا ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھ رہی ہو, کسی سے گفتگو کر رہی ہو, یا اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو, یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہو. لیکن ہمارے ذہن میں یہی سوال کیوں آتا ہے کہ یہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے. قرآن نے سب سے پہلے اسی بدگمانی پر روک لگائی ہے. معاشرے میں سلگتا ہوا اور بھیانک جرم ہے یہ, جس پر قرآن کریم نے اہل ایمان کو یہ کہہ کر مخاطب کیا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو, اے مسلمانوں, تم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن, بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. بدگمانی انسان کو گناہگار بنا دیتی. فرض کر لیجئے آپ سے ہماری مخالفت ہے, اختلاف ہے کسی بات کو لے کر. ہو سکتا ہے آپ کا اسٹینڈ کچھ اور ہے, ہمارا اسٹینڈ کچھ اور ہے, آپ کچھ کہتے ہیں, ہم کچھ کہتے ہیں. اختلاف کیا جا سکتا ہے نظریات سے, لیکن اس اختلاف پر مخالفت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہماری اور آپ کی بات اتنی بگڑی کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. اب آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں, آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں اور میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں. سپوز دیٹ, فرض کر لیجئے ابراہیم شریف صاحب سے ہمارا بہت تگڑا جھگڑا ہو چکا ہے, نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے نہ میں انہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, اللہ نہ کرے کہ یہ دن کبھی کسی کو دیکھنا پائے. میرے بھائیوں, یہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہیں اور میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا ہوں, اور میں ہونٹ ہلاتا ہوا جا رہا ہوں اور دھیرے دھیرے میں پڑھ رہا ہوں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. میں ہونٹ ہلا رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ جو گھر کی چھت پر کھڑے ہیں, آپ نے دیکھا کہ یہ ہونٹ ہلا رہا ہے اور ہماری نظریں آپ سے مل گئیں, اور آپ ہمارے پکے دشمن ہیں, پکے विरोधी ہیں. اب آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا, یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے. بھلے ہی میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں, بھلے ہی میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں, بھلے ہی میں اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا کہ یہ جو ہے ہمیں گالی دے.